जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर यूसुफज़ई हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, आप पर सलामती हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सैयद मुराद अली शाह, उनके हवाले से ज़रा बात करेंगे। इसको आप बायोग्राफी कह सकते हैं या मौजूदा करंट अफेयर्स के हवाले से भी इसका आप नाम दे सकते हैं। मुराद अली शाह की वो खूबियाँ जिनकी बिना पर उन्हें तीसरी मरतबा सिंध की वजारत आला का मनसब दिया गया, क्या थी वो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सैयद मुराद अली शाह आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। जुलाई 2016 के बाद से वो लगातार तीसरी बार इस मनसब पर फाइज हुए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मुराद अली शाह ही पीपल्स पार्टी की नजर में सूबे की वजारत आला के लिए सबसे पहली चॉइस क्यों है? क्या पीपल्स पार्टी में इस मनसब के लिए कोई और बेहतर उम्मीदवार मौजूद नहीं, या ये मुराद अली शाह की बतौर वजीर आला कामयाबियां हैं जिन्होंने इन्हें तीसरी मरतबा इस ओहदे तक पहुंचाया है? इन सवालात के जवाब जानने से कबल देखते हैं कि मुराद अली शाह हैं कौन। यानी कि मईशत के माहिर और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर तक ये जो कहानी है, इसको जरा समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में मौजूद अराकीन में से सैयद मुराद अली शाह का शुमार उन चंद अराकीन में होता है जो एक प्रोफेशनल पस मंजर भी रखते हैं। सियासत में कदम रखने से कबल वो इंजीनियरिंग और बैंकिंग के शोबे का वसी तजुर्बा रखते थे। मुराद अली शाह की पैदाइश 11 अगस्त 1962 को सिंध से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के घर हुई। यानी कि इनके वालिद साहब भी सियासतदान थे और सिंध के वजीर आला रह चुके हैं। मुराद अली शाह की इब्तिदाई तालीम कॉन्वेंट स्कूलों में हुई और बकौल उनका पहला स्कूल हैदराबाद में था। उसके बाद जब वो तालीम की अर्ज से कराची मुंतकिल हुए तो उनका पहला स्कूल ब्रुकलिन था और इसके बाद 5वीं जमात से सेंट पैट्रिक स्कूल में तालीम हासिल की, जहां से 1977 में मैट्रिक पास किया। डीजे साइंस कॉलेज से इंटर के बाद एनईडी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बीएस की डिग्री हासिल की। उनकी तालीम का सिलसिला यहाँ नहीं रुका, अगला पड़ाव उन्होंने अमेरिका में डाला, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमएससी किया और बाद में इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक सिस्टम में दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। यानी कि मुराद अली शाह को विफाकी सूबाई हुकूमत में मुलाजमतों के साथ साथ निजी शोबे का भी तजुर्बा रहा है। वो वापडा पोर्ट कासम अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंजीनियरिंग के शोबों से वाबस्ता रहे और बाद में सिटी बैंक में कराची व लंदन और गल्फ इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन कुवैत के साथ भी मुंसलिक रहे। अपोजिशन से इक्तदार तक का जो सफर है उसके ऊपर बात करते हैं कि इब्तिदा में मुराद अली शाह का जाती तौर पर सियासत से कोई खास ताल्लुक नहीं रहा और जमाने तालिब इल्मी से वो सियासी सरगर्मियों में शरीक भी नहीं होते थे। जब सिंध में जमहूरियत की बहाली की तहरीक MRD उरूज पर थी तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। वालिद की बुजुर्गी और बीमारी की वजह से सियासत मुराद अली शाह को विरासत में मिली, ताहम इससे कबल सन 2001 तक वो सरकारी व निजी शोबों में मुलाजमत से ही वाबस्ता थे। परवेज मुशर्रफ ने जब 2002 में आम इंतखाबात करवाए तो मुराद अली शाह ने पहली बार सियासत में कदम रखा और वो सूबाई खलके PS 77 सेहोन से, यानी सेहोन 7 हम इसको आमतौर पर कहते हैं, इस हल्के से उनके वालिद भी जो है इंतखाबात लड़ते आए थे। सिंध के कौम परस्त रहनुमा GM सैयद का शहर सन भी इसी इलाके में आता है। सिंध में अरबाब गुलाम रहीम का दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कठिन दौर समझा जाता है। इन दिनों में पीपल्स पार्टी सिंध में अपोजिशन में थी। मुराद अली शाह बतौर अपोजिशन पार्लियामेंटेरियन काफी सरगर्म रहे। असम्बली कवानीन और जवाबित पर अबूर की वजह से वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन मुजफ्फर शाह को भी परेशान कर देते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 के इंतखाबात के बाद इक्तदार में आई तो मुराद अली शाह कायम अली शाह की काबीना में सूबाई वजीर आबपाशी रहे। सूबाई वजीर थे उस वक्त आबपाशी के, और चंद सालों के बाद उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए और मामला अदालत तक पहुंच गया और यूं 2013 के इंतखाबात में कैनेडियन शहरियत उनकी राह में रुकावट बन गई, जिसके बाद उन्हें मुशीर खजाना बनाया गया। बाद में वो दोहरी शहरियत से दस्तबरदार हो गए और 7 से बिला मुकाबला रुकन असम्बली मुंतखब हुए। जुलाई 2016 में बुजुर्ग सियासतदान कायम अली शाह को हटाकर मुराद अली शाह को सिंध के वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद वो दूसरी बार इस मनसब पर फाइज हुए। इंजीनियरिंग और मालियात का पस मंजर होने की वजह से वो सिंध के सूबाई महकमों की मालूमात भी अच्छे से रखते हैं, जबकि वफाक और पंजाब से सिंध हुकूमत के वसाइल और पानी की तकसीम के मामले में भी उन्हें महारत हासिल है। विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन दोनों से ही उनका वर्किंग ताल्लुक बेहतर रहा, बावजूद इसके कि सियासी तौर पर उनकी पार्टी क़यादत के ताल्लुकात उन जमातों से कशीदा थे। क्या पीपल्स पार्टी में क़यादत का फुकदान है? ये भी एक सवाल है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि 8 फरवरी 2024 को सिंध 130 आम असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और वो है 87 नशिस्तें। तीसरी बार मुराद अली शाह ही वजारत आला के लिए अहल करार पाए गए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर सियासी रहनुमाओं में इस ओहदे से मुताल्लिक अहलियत का फुकदान है? ये सवालात
اکثر ہمارے ذہنوں میں ہیں اور مسلسل پوچھے جا رہے ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، جہاں تک وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے کا سوال ہے تو اتنے سارے اراکین میں سے ایک ہی رکن کو وزیر اعلیٰ بننا ہوتا ہے، اور پارٹی قیادت جس کے لیے منظوری دیتی ہے وہ ہی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جس کو پھر سب کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی میں لوگوں یا قابل لوگوں کا فقدان جیسی کوئی بات نہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک تجزیہ نگار ہیں فیاض نائٹ صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان کا جو موقف ہے یا ان کا جو کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں سندھ کی حد تک اہل لوگوں کے فقدان کا تاثر غلط ہے۔ مراد علی شاہ کو ساتھ ساتھ فریال تالپور، ناصر شاہ، شرجیل انعام میمن کا نام بھی اس عہدے کے لیے زیر بحث تھا، جبکہ نثار کھوڑو اور سردار علی شاہ بھی اس منصب کے خواہش مند تھے۔ سینئر صحافی مظہر عباس بھی تجزیہ کار فیاض کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ناصر شاہ بھی سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے ایک مضبوط امیدوار تھے، اور یہ بات سچ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ناصر علی شاہ سیاسی طور پر بھی کافی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں و اپوزیشن کے ساتھ انہیں ڈیل کرنا آتا ہے۔ ذاتی طور پر ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہے، لیکن مراد علی شاہ کو فائنانس اور انتظامی معاملات میں برتری حاصل ہے۔ اس لیے مظہر عباس کے مطابق فریال تالپور کا نام بھی زیر ہو رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ آصف زرداری کی ہمشیرہ ہیں، ان کا سیاسی معاملات میں عمل دخل ہے۔ جب آصف زرداری صدر بن رہے ہیں تو ایسے میں فریال تالپور کو وزیر اعلیٰ بناتے تو اسی طرح کی تنقید کا سامنا ہوتا ہے جس طرح کی تنقید مسلم لیگ نون پر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم چچا اور وزیر اعلیٰ بھتیجے، یہ کوئی اچھی روایت نہ ہوتی۔ ہاں، فریال تالپور کی تعیناتی سے ایک مثبت بات ہو سکتی تھی کہ اگر کوئی فیصلہ لیا جاتا تو اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ کیا مراد علی شاہ بلاول بھٹو کی پسند ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کوڑو کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ نے بطور وزیر اعلیٰ بہتر پرفارم کیا ہے، اور پیپلز پارٹی عام انتخابات کارکردگی اور منشور پر لڑی ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے سندھ میں پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، اور پارٹی نے اسی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا، بلکہ بنے بھی۔ نثار کوڑو کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت جس کو بھی عہدے کے لیے نامزد کرتی ہے اس کو پارٹی میں سب کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ پی تمام فیصلے مشاورت سے کرتی ہیں، اور پارٹی قیادت حتمی فیصلہ کرنے کے لیے پوری پارٹی کی طرف سے بااختیار ہوتی ہے، اور پارٹی قیادت کا فیصلہ پوری پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سندھ اسمبلی کی گزشتہ 2 دہائیوں سے پارلیمانی رپورٹنگ سے منسلک ایک سینئر صحافی اور بھی ہے جن کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، کامران رضی صاحب۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مراد علی شاہ بنیادی طور پر بلاول بھٹو کی چوائس ہیں، اور ان کے آس پاس جو قریبی لوگ ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ پی کا ایک اچھا مثبت اور تعلیمی یافتہ چہرہ ہے۔ کامران رضی کے مطابق ان کے پچھلے وزارت اعلیٰ کے ادوار میں پی کے ساتھ کئی معاملات میں مشکلات درپیش رہی، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ بھی تھا، لیکن اس میں بھی مراد علی شاہ کے اچھے تعلقات رہے۔ فیاض نائچ کا بھی خیال ہے کہ مراد علی شاہ کی پارٹی قیادت بالخصوص بلاول سے اچھی ہم آہنگی ہے، اور ان کی پرفارمنس پر بھی جو ہے وہ بہتری دکھائی دی، بالخصوص وفاق میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں وہ سندھ کا اور پیپلز پارٹی کا کیس اچھے انداز میں رکھتے تھے۔ وہ بات کرنے کا گر جانتے ہیں، انہیں ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی لیے انہیں جاری رکھا گیا ہے۔ پارٹی رنگ، نسل یا فرقے کی بنیاد پر تفریق نہیں کرتے۔ سندھ میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں سادات کا گروہ مضبوط ہے اور اکثر اسی گروپ کا وزیر اعلیٰ آتا ہے۔ تاہم نثار کھوڑو اس تاثر کو مسترد کرتے ہیں جو پی سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ذات، رنگ، نسل اور فرقے کی بنیاد پر تفریق نہیں رکھتی۔ پارٹی میں سب کو یکساں تصور کیا جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کسی ایک مسلک سے ہو یا کسی اور ذات سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم سب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بازو اور سپاہی ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس صاحب کی ایک اور رائے ہے کہ سیاسی طور پر سندھ میں وزیر اعلیٰ کا سید ہونے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ غوث علی شاہ، عبداللہ شاہ، قائم علی شاہ، مظفر شاہ، مراد علی شاہ، لیکن صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے۔ مراد علی شاہ اپنی پہلی مدت میں وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر اعلیٰ کے طور سامنے آئے۔ خود پی نہیں بلکہ مخالفین بھی یہ داد دیتے ہیں کہ وہ کم از کم اپنا ہوم ورک اچھا کرتے ہیں، مشکل فیصلے ہوں یا آسان، ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں۔ ایک بار خود پیپلز پارٹی کے شدید مخالف عمران خان نے اعتراف کیا تھا ان کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان میں سب سے بہتر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ نگار فیاض نائچ کہتے ہیں کہ سادات گروپ کا تاثر ضرور موجود ہے، اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کے اس چھوٹی حکومت کے وزیر اعلیٰ سید ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو شیبان میرانی، علی محمد مہر اور اباب غلام رحیم اور جام صادق بھی اس منصب پر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ حکومت بن گئی، اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور مظہر عباس صاحب کا حوالہ دیتا ہوں۔ مراد علی شاہ کے سیاسی طور پر کوئی زیادہ مخالفت نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ اس منصب کے لیے خواہش مند امیدوار ہوتے ہیں، لیکن مراد علی شاہ کا گروپنگ کا تاثر نہیں بنا اور ان کے خلاف لابنگ نہیں ہوئے۔ مراد علی شاہ سے جب بی سی نے یہ سوال کیا کہ حالیہ مدت میں آپ کی کیا ترجیحات اور پروگرام ہوں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا منشور اور پروگرام ہی ان کا ترجیحی پروگرام ہوگا۔
ایک رکن سندھ اسمبلی کے بقول مراد علی شاہ دوستوں کا خیال رکھتے ہیں اور ایک سسٹم کے مطابق چلتے ہیں اور وہ پارٹی کے سیاسی معاملات سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جناب سید مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جو بھی ہے، مراد علی شاہ صاحب کو اگر تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر یا منصب پر براجمان کیا گیا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل بات ہوگی، لاجیکل بات ہوگی، اس لیے ان کو تیسری مرتبہ مسلسل وزارت اعلیٰ کے عہدے پر براجمان کیا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان صرف سندھ نہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاق میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اس دور حکومت میں، جو کہ امید تو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ IMF کے سینکشنز جو آگے آنے والے ہیں اس سے ہمیں اللہ ہی بچائے، لیکن بات ہوتی ہے پرفارمنس پہ یا اچھی کارکردگی پہ۔ تو جہاں تک بات ہے مختلف صحافیوں کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس ویڈیو میں، وہ بھی آپ نے سنا، پارٹی قیادت کی باتیں بھی آپ نے سنی، یا مخالفین میں سے کچھ میں نے وہ دلائل دیے کہ کس طرح ان کی تعریف ہوئی ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہوگی، انسان ہے۔ سندھ میں آج کل اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے، وہ سیلاب کا ہے، وہ کچے کے ڈاکوؤں کا ہے سندھ میں جو چل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ان کو کام کرنا ہوگا، ٹف معاملات ہیں، اس کو حل کرنا ہوں گے، تب ہی آگے جا کر اگر سید مراد علی شاہ صاحب چوتھی مرتبہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہوتے ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔